پر ابلتا آکروش، संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूद कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वन्नालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सहायक पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से, जो हमें इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बतलाएंगे। और क्या कहना रहेगा रसूल जी आपका? तबारकल्लाह शांति तरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। ज्योत्सना मुसलसल इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और जिस तरह ये तारीख साज प्रोग्राम आज हम आपको बताएं कि हम दिखाने वाले, जो हम लोग पेश करने वाले हैं, वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल ज़बी अल्लाह की पैदाइश और हजरत हाजरा के साथ हजरत इस्माईल की मक्के मुकर्रमा, यानी जो उस वक्त तारीख में एक सहरा और एक रेगिस्तान और एक डिजर्ट और एक रेत उड़ती हुई जमीन की एक पहाड़ी
کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں عازمین حج کا حاضری دینا آج لازمی ہے اور وہ وہاں جا کر صحیح کرتے ہیں، تو شاید اس سلسلے کا وہ اہم پارٹ، وہ اہم پہلو آج ہم پیش کرنے والے ہیں، جو صدائے حق کی ایک اہم کڑی اور ایک اہم سلسلہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبی اللہ، جن کے بارے میں بعد میں یہ آیا کہ اے ابراہیم، جو قیمتی چیز ہو اس کو اللہ کی نظر کرو، یعنی اس کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم نے جو خواب میں دیکھا، یہ اس اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل ذبی اللہ، ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے جوتسنا۔ جی بالکل، اسی لیے انہیں حضرت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام دوسری شادی کرنے کی بات کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، کیوں کہتی ہیں وہ دوسری شادی کرنے کے لیے؟ اس بارے میں بھی آپ کی طرف سے جانکاری چاہیں گے۔ جی، جس طرح پہلے سلسلے میں اور پہلی شروعات میں ہم لوگوں نے شاید پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات دکھائی تھی کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کسی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور شاید ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، وہ نا امید ہو چکی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اب کوئی اولاد ان کو نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت ابراہیم نے وہی جواب دیا جوتسنا کہ ان کو بشارت ہے کہ ایک بڑا سلسلہ، ایک بڑی قوم ان سے چلے گی اور ایک بڑا سلسلہ دنیا، اس لیے وہ مطمئن، مگر انہوں نے حضرت حاجرہ سے نکاح کی اجازت دی اور حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی کے بعد، اور یہ سلسلہ اس کے بعد ہی شروع ہوا۔ لیکن پھر وہی دنیا کہیں نہ کہیں اپنی دلیل پیش کرتی ہے اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ پھر وہی سوال پیدا ہوا، اور حضرت حاجرہ کی ولادت کا جب سلسلہ شروع ہوا، جب بچے ہوئے، تو کہیں نہ کہیں حضرت سارہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اب میرے لیے غیرت کا سوال ہے، حمیت کا سوال ہے، مگر شان ذوالجلال، شان باری تعالیٰ کچھ اور تھی۔ یہ حکم ہوا، یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جہاں جہاں اہم موڑ قرآن پاک کے اس مقدس واقعے اور مقدس سورہ میں پیش آئے ہیں، وہ یقیناً حکم الہی، وہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ بظاہر وہ کچھ اور ہوتا تھا، لیکن اندر سے وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم سے ایک ایک قدم پڑتا تھا۔ پیغمبر اسلام کا سوال اور پیغمبر اسلام کی سوچ اور پیغمبر اسلام کے ہر سوال کا جواب وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر یہ شاید احساس ہوا ہو کہ حضرت حاجرہ کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے انہیں کرنا پڑا۔ اور آج دنیا کا جو وجود اس مقدس مقام پر ایک ہجوم، اور پوری دنیا عالم اسلام سے لوگ یعنی عازمین حج وہاں پہنچتے ہیں، وہ اسی کی یاد اور اسی کی سنت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی شان باری تعالیٰ ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے، جو آسمان والا سمجھتا ہے، جو شان والا سمجھتا ہے، جو خدا سمجھتا ہے، جو خدا کی قدرت سمجھتی ہے، وہ شاید زمین والے اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، فطرت کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جو حکم دیا گیا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، باقی انجام کی ذمہ داری شاید کسی کی نہیں۔ بالکل، انجام کی ذمہ داری شاید کسی کی نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ سے شادی اور پھر شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جانتا ہوں خالق وحدہ لا شریک نے اس لیے تمہیں چنا ہے کہ صدون کی سرزمین پر فاسق و فاجر قوم کی طرف جا کر انہیں فاسد اعمال سے روکو۔ یہ کلام وحی ہے۔ اسی طرح جیسے ان کے چچا حضرت ابراہیم رسالت کے لیے چن لیے گئے۔
हाजरा से बात कर ली है। क्या कहा उसने? उस दिन जब नमरूद की आग खुदा के हुक्म से मेरे लिए गुलजार बन गई, पाक व मुताहर औलाद की ख्वाहिश थी जानशीनी और बकाए रिसालत के लिए। ऐसा फर्जंद जिसकी नस्ल से अजीम तरीन बंदगाने खुदा पैदा हों। इस्माइल और उस अजीम सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत हाजरा से हो जाती है और उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश भी होती है जिनका नाम इस्लाम के नाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बशारत, आप देखिए इसमें बशारत भी नजर आ रही है, इसमें सारी चीजें नजर आ रही हैं। जिस तरह पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, साफ तौर पर इसमें बशारत दी जा रही है कि नमाज अक्सा में था यही सर कि आया हो मानिए अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बशारत भी है कि इस सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद। तो ये बहुत बड़ा सिलसिला है, यानी कहीं ना कहीं बशारत साफ तौर पर ये सुनने में हम लोग देख रहे हैं और इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, ये इस प्रोग्राम की एक अहम कड़ी है। साफ तौर पर आपने देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चलेगा ने कुदरत की शान है, ये शायद किसी को नहीं मालूम। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले भी कह चुके थे कि हमें बशारत दी जा चुकी है, 86 बरस की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जिनसे एक बड़ा सिलसिला दुनिया का पैगंबरों का, रसूलों का चलता है।
بالکل، لیکن جس طرح سے دیکھنے کو ملا اور پوری بات جس طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت حاجرہ سے انہیں ایک ان کی اولاد ہوئی اسماعیل، حضرت اسماعیل، اس پر ایک بار پھر سے آپ سے جڑیں گے، چرچا کریں گے، لیکن یہ ایک سلسلے کا اہم سمجھ لیجئے ٹرننگ پوائنٹ سمجھ لیجیے پورے ایپیسوڈ کا، کئی جو ہم لوگ پارٹس دکھا چکے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پختہ طور پر یہ بات پتا تھی، یہ بات معلوم تھی، وہ مطمئن تھے، لیکن سارا کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پیغمبر کا جو پیغام ہے، اس پیغمبر کا جو سلسلہ ہے، وہ ہمیشہ کیسے قائم رہ سکے گا، اس لیے انہوں نے ہاجرہ سے نکاح کی اجازت دی۔ بالکل اسی وجہ سے اجازت دی۔ وقت ہو چلا ہے ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم، صرف چینل 1 نیوز پر۔ کس نے رچی سازش؟ کون بنا شکار؟ کس نے کیا ظلم؟ کون بنا قاتل؟ کس نے لوٹی عصمت؟ کون بنا حیوان؟ سبھی گتھیاں سلجھائیں گے ہم۔ دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے، صرف چینل 1 نیوز پر۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں صدائے حق میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد کس طرح کے حالات ہوئے، اس سلسلے میں بھی آگے کی کڑی کو جان لیتے ہیں۔ میری سراہی پانی بھرا ہے پینے کے لیے، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تیری رہنمائی کی۔ مجھے کنیز نہیں چاہیے، تو میری کنیز نہیں، تو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی۔ میری محبت سے مایوس ہو گئے اے اللہ کے نبی، میری محبت کو مایوسی شیطانی وسوسہ ہے، دھوکہ نہ کھانا۔ تمہاری محبت میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، میری رسالت کے لیے۔ سارا، حسد کی آگ 100 گنا زیادہ ہے نمرود کی آگ سے، گلزار بنا دے اسے، نکال دو انہیں۔ ہاجر میری بیوی ہے، اسماعیل میرا بیٹا ہے۔ نہیں سارا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بارے الہا، یہ ابلیس مردود نفرت کا بیج بو رہا ہے میرے رسالت میں، پناہ مانگتا ہوں میں۔ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو یہاں سے لے جا یروشلم کی طرف اور داخل کر دے عبادت کی سرزمین پر حجاز۔ تیرا پروردگار ان کا محافظ ہے تمام شر اور فتنے سے۔
رخصت کا وقت ہے ہاجر، خدا چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو اور میں ابرون میں۔ اے خدا کے پیغمبر، آخر ہم یہاں سے کہاں جائیں؟ اس مقام کو صفا کہتے ہیں اور وہ چوٹی ہے مروا کی۔ وحی کے دوران جبریل نے اس بارے میں بتایا تھا۔ ہم مر جائیں گے اس گرم صحرا میں، رحم کرو پیغمبر، اپنے بچے پر یہاں ہر طرف خشکی اور تپش ہے۔ اے اللہ، اس مقام کو امن کی جگہ قرار دے۔ میں اپنی نسل کو بیت الحرام کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں نماز قائم کرنے کے لیے۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور اسی کے مطابق انہیں روزی دے، تاکہ اس طرح یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک اور حکم ملا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑائیے۔ عرفان جی، اس بابت آپ کی طرف سے چرچا چاہیں گے۔ ساتھ چلنا مصلحت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو۔ آج کی دنیا پر بھی شاید یہ چیز اسی طرح لاگو ہو اور آج ہمارے لیے یہ چیزیں مشعل راہ بنے۔ دیکھا آپ نے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے، پروردگار کے حکم سے، بار الہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی الہی کے ذریعے جو ان کو حکم ملا اس پر عمل کیا، اور حضرت ہاجرہ کو انہوں نے سمجھایا۔ جب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہاں صحرا، یہ ریگستان ہے، یہاں کس کے حوالے مجھے چھوڑ رہے ہو اور کیوں چھوڑ رہے ہو، ہم یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے ہاجرہ، یہاں پر تپش بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی پہاڑی ہے جس کا نام صفا ہے، اور سامنے جو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے اس کا نام مروا ہے، جہاں آج عازمین حج، یعنی جو حج کرنے پوری دنیا سے، عالم اسلام سے لوگ آتے ہیں، وہ صفا اور مروا کی سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یعنی صاف طور پر یہ اس وقت پیغام دے دیا گیا تھا، آج تک سلسلہ وہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب حضرت سارہ نے یہ کہا کہ شاید اب مایوسی ہے ہم کو اور آپ کی محبت ہمارے لیے کم ہو گئی، شاید یہ بھی ایک پیغام تھا اور یہ اس کے پیچھے بھی کوئی راز تھا، کوئی اللہ کا بہت بڑا بندہ، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والا نبی حضرت ابراہیم کے لیے یہ پیغام تھا۔ لیکن حضرت سارہ کی ظاہر بات ہے کہ جو فطرت ہے کہیں نہ کہیں وہ سامنے آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے رسالت کے درمیان، یعنی شیطان کہیں نہ کہیں وسوسہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش حضرت سارہ کے ذہن میں کر رہا ہے۔ حضرت سارہ کو یہ احساس ہوا کہ حضرت ہاجرہ کے سامنے اب ہماری محبت پیغمبر اسلام کے دل میں کم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ نے کہا کہ نہیں چاہیے مجھے ایسی کنیز۔ پہلے تو انہوں نے نکاح کی پیشکش کی اور نکاح کروائی، اور نکاح کس لیے کروائی؟ تاکہ اولاد ہو، تاکہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن بعد میں ابلیس یعنی شیطان نے کہیں نہ کہیں نفرت کی بنیاد ڈالنے کی جو ناکام کوشش کی، وہ اس کا منظر بھی آپ نے دیکھا۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے
حکم سے وحی کے ذریعے جو ان کو حکم دیا گیا اس پر عمل کرتے ہیں اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور وہاں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو گلزار بنا دے اس مقام کو، سبزہ زار بنا دے اس مقام کو، ہرا بھرا کر دے تاکہ تیری نعمتوں کا یہ لوگ شکریہ ادا کر سکیں۔ وہ نعمتیں آج اس مقام پر ہیں جہاں کھجور بھی ہے، جہاں فروٹس بھی ہیں، جہاں پانی بھی ہے، اور ایسا پانی جسے آب زمزم کہتے ہیں، جس کو حضرت ہاجرہ نے جب زمزم کہا تو ٹھہر گیا، کیونکہ زمزم کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے، ورنہ شاید پوری دنیا میں سیلاب آ جاتا۔ تو آج بھی وہ زمزم پوری دنیا کے لیے ایک ایسا پانی، ایک مقدس پانی، ایک پاکیزہ پانی جس کو لوگ بیماریوں میں شفا کے لیے پیتے ہیں، ہر مشکل آسان کرنے کے لیے پیتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ایک مقصد، ایک راز اور پس پردہ پیغمبر اور اللہ کے درمیان وحی الہی کے ذریعے جو احکام نازل ہوئے اس کی ایک کڑی اور اس کا ایک سلسلہ ہے جو دنیا کے لیے، آج کے لیے کہیں نہ کہیں عمل کی راہ میں بہت آسان ہے کہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جو رب کی مرضی وہ ہماری مرضی، راضی برضائے الہی رہیے، جو اوپر والے کی مرضی وہ ہم سب کی مرضی، جو راز الہی وہ ہم سب کی مرضی۔ لیکن رسول جی اگر بات کہی جائے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جب حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو چھوڑا گیا اس سمے انہوں نے وہی نام لیا، بیت الحرام، یعنی اس جگہ کا نام لیا۔ یہ ایک پیشکش تھی، ایک یہ پیشین گوئی تھی، اور بیت الحرام انہوں نے اس وقت کہا، ہم آج تک کہہ رہے ہیں مسجد حرام ہے وہ، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر ہیں، یعنی پیغمبر کی زبان سے وہ نکل رہا تھا جو اللہ کا حکم تھا، جو قرآن میں ہے، جو قرآن جس کا شاہد ہے، قرآن کی آیت جس کی گواہ ہے۔ تو آج وہ چیزیں ہمارے سامنے اسی طرح ہیں، ہم اسی پر بات کرتے ہیں، اور وہی ہم نے پیش کرنے، دکھانے اور ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نبیوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہوئے اور کس طرح سے اس زمانے میں بھی شیطان درمیان میں آ کر نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شیطان کی سازش ناکام ہو گئی، اور شیطان کی ناکام کوشش ہوتی ہے بشرطے کہ ہم اپنے عہد اور اپنے ارادے اور اپنے ایمان پر پختہ ہوں، تو شیطان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بالکل، شیطان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ ہم اپنے ناظرین کے سامنے وہی اس برائی کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس برائی سے دور رہیں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ اس برائی سے دور رہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، اور چینل 1 نیوز اور IRIB کی بھی یہی ایک ایتہاسک کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو جانیں صدائے حق کے ذریعے۔ تو آج اس صدائے حق میں بس اتنا ہی۔ عرفان جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس مزید چرچا کے لیے۔ کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم صرف چینل 1 نیوز پر۔ کس نے رچی سازش؟ کون بنا شکار؟ کس نے کیا ظلم؟ کون بنا قاتل؟ کس نے لوٹی عصمت؟ کون بنا حیوان؟ سبھی گتھیاں سلجھائیں گے ہم۔ دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ مقصد وجود کائنات
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज?